اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کل ہے دنیا میں، نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے، دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے، اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے، اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال، گاڑی، کار، بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے۔ تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں، انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے، میں خوب عطا کروں گا۔ لوگوں کو بلایا، ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے، لکڑی لے لے، اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے صبح فجر کے بعد۔ اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا۔ دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے، جتنا بنا لے گا، لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی، بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی، یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر۔ اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے، لکیر کھینچتے کھینچتے، اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو، جب فری میں مل رہی ہے۔ کھینچتا کھینچتا وہ کافی دور تک چلا گیا، دوپہر ہو گئی، تھک گیا، کچھ دوڑا کچھ چلا۔ اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے، چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے، اتنی زمین میرے نام پہ۔ اب واپس ہوا، اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم، دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر تک، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں، دل میں ٹھنڈک ہو گئی، میں پہنچ جاؤں گا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے۔ لیکن تھک گیا تھا، اعضاء جواب دے رہے تھے، نڈھال ہو گیا، شاید آدھا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا، چلنے کی سکت نہیں رہی۔ لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے، بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے، اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملے سلطنت میں، آ جا دوڑتے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی، حوصلہ دلایا، دوڑا اور تیزی سے دوڑا، پھر دوڑا، سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا، سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا، اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا، وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا۔ دوڑا اور دوڑا، یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا، لیکن سورج ڈوبا۔ کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا، اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف، ہاتھ اس کے اس طرف، سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی، پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد سورج ڈوب گیا، اب اس کی ہو گئی زمین، جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین۔ لیکن جب قریب میں آئے، اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی، اسی طرح پڑا تھا۔ اس کے پیر اور اس کے ہاتھ، اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا، روح نکل چکی تھی۔ بادشاہ آیا، وزیروں کو کہا اٹھاؤ، اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے۔ اس کی قبر وہیں کھودی گئی،
کتنے فٹ کا رہا ہوگا؟ 6 فٹ کا رہا ہوگا، جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی. بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر. اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا. موت کے منہ میں چلا گیا. یہی ہماری زندگی ہے آج. تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں. اتنا دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی. تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے. ارے میاں، تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے، تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا، اسے اتنا رزق لکھ دو، اسے اتنے اولاد لکھ دو، اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو. سب لکھا جا چکا ہے. جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے. ہم وہ نہیں کر سکے